الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. شرفائے ملت اسلامیہ، برادران اسلام، تحریک فدایان ختم نبوت پاکستان کے صدر محترم جناب ڈاکٹر حافظ خبیب احمد جمال صاحب اور جنرل سیکرٹری حضرت قاری محمد عباس ارشد صاحب کی دعوت پر اسپیشلی طور پر حاضری ہو رہی ہے، اور آج کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں. موضوع سے متعلق کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ سب مسلمان مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ عقیدہ عقد سے ہے، جس کے معنی دو دھاگوں کو جوڑنا، ربط، تعلق ہے. اور ختم نبوت، خاتم نبوت، رسالت، امامت، معصومیت، یہ سارے الفاظ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ رسالت پناہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی تشریع نبی، کوئی غیر تشریع نبی، کوئی امتی نبی اور کوئی غیر امتی نبی، کوئی ذلی، کوئی بروزی، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا. بنیادی کتاب مسلمانوں کی اللہ کا قرآن ہے، اور قادیانی مسلمانوں کو سب سے زیادہ جب گمراہ کرتے ہیں تو وہ قرآن مقدس کی مختلف آیات کو توڑ موڑ کر یا اپنا معنی اور مفہوم بنا کر پیش کرتے ہیں کہ عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے.
بحیثیت ایک مسلمان کے پوری دنیا میں کوئی صاحب ایمان، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے۔ اب جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مانے نہ مانے ہماری مرضی، تو اگر ایک شخص کہے کہ اللہ کو مانو اور دوسرا کہے کہ مانے نہ مانے ہماری مرضی، پھر یہ نظام قدرت اور خاص کر وہ آدمی جو اللہ کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے، وہ اپنے پیدا ہونے کے جو ثبوت ہے وہ کس حساب سے دے گا کہ ان چیزوں کا خالق کون ہے جن ذرائع سے تخلیق کے مراحل سے گزر کر انسان پیدا ہوتا ہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے، ان کی نبوت ماننا ضروری ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو گزشتہ نبی کی اتباع کرتے ہوئے ان کے احکامات جو اللہ نے ان کو دیے تھے ان کی پیروی کرنا۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ کہ جس پر نئی شریعت بھی آئے، نئے احکامات بھی آئے۔ سید الاولین والآخرین، حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یاد رکھیے کہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ آپ کی نبوت بھی جاری و ساری ہے، رسالت بھی جاری و ساری ہے۔ اب آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے۔ میں چاہتا تو تھا کہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن وقت بہت مختصر ہے۔ آپ ذرا نوٹ کیجئے گا، آپ کو ان باتوں سے بڑا فائدہ ہوگا کہ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیات ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اول تا آخر قرآن مجید کو مانتے ہیں، اور قرآن مجید کے کسی حرف کا، کسی اعراب کا، کسی جملے کا، کسی آیت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہتے تو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہی ختم نبوت پر دلالت کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن جس طرح اللہ کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے قرآن مجید میں بار بار آیات نازل کی ہے، تاکہ کسی کو اس بات کی گنجائش ہی نہ ملے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور وہ کہے آئے گا، ہمارا موقف ہے نہیں آئے گا، اور وہ بدبخت کہے کہ آئے گا۔ آپ ذرا دیکھیے، دلائل بے شمار ہیں، لیکن میں تھوڑے سے آپ کو دے رہا ہوں تاکہ کچھ یہ اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو ضرور کر لیجئے جی۔ پہلے جی سورت، اللہ آپ کا بھلا کرے، سورت البقرہ، سورت البقرہ آیت نمبر یہ دیکھیے جی 4 اور آیت نمبر 8۔ تشریح کا وقت نہیں ہے، میں اشارہ کرتا جاؤں گا۔ یہ آیت نمبر 4 میں ہے، وما انزل من قبلک والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اگر میرے اور آپ کے نبی کے بعد کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا تو قرآن قبلک نہ کہتا، بعدک کہتا۔ تو گویا قرآن مقدس کا آغاز ہی عقیدہ ختم نبوت سے ہو رہا ہے۔
یہ دیکھو نا، ہدی للمتقین ہے تو متقین کی صفات شمار کی جا رہی ہے نا آگے. علم غیب لے آئے، ایمان لے آئے. کس چیز پر ایمان لے آئے بتا. اگلی جو آیت ہے 8 میں بھی کہا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آئے بظاہر، لیکن پھر بھی وہ ایماندار نہیں ہے. یہ میرے پاس جو ترجمہ ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے سرکاری اداروں میں مستند ترجمہ جو تلاوت کے بعد پیش کیا جاتا ہے وہ ہے حضرت مولانا قاری فتح محمد خان جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ میرے پاس وہ ترجمہ ہے. آپ گھر جا کر دیکھیے، یہ ترجمہ انہوں نے لکھا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان، اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے. بظاہر تو دعوے دار ہے لیکن وہ ایمان کیوں؟ اگر قرآن کی تفسیر میں جانا ہے تو پچھلی آیت کی تفسیر اگلی آیت کرتی ہے. یفسر القرآن، قرآن کی تفسیر القرآن یفسر بعضہ بعضا. یاد رہے کہ علماء کے نزدیک مستند طریقے قرآن مجید کی تفسیر کے 3 ہیں. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید اپنی بعض جگہ کی تفسیر دوسری جگہ پر کر دیتا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں القرآن یفسر بالقرآن. دوسرا القرآن یفسر باقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے. میرے خیال میں ختم نبوت کے لیے تو یہی لفظ ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی پر جب قرآن اترا اور اترنے کے بعد اللہ کے نبی سید الاولین والآخرین، امام الاتقیاء، امام الاصفیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے شاگردوں کو قرآن سکھایا، پڑھایا، سمجھایا، تو آپ ذرا غور کیجئے کہ کائنات میں وہ کون سا انسان ہے جس نے سب سے پہلے قرآن پر عمل کیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. اب قرآن ان پر نازل ہوا ہے تو آپ نے اس کا مفہوم کیا سمجھایا؟ پورے احادیث کا ذخیرہ کھنگال کر دیکھ لیجئے، ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا انا خاتم الانبیاء وانتم آخر الامم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعد امتی. ہر جگہ آپ کو یہی بات ملے گی. تو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اس آیت کا، ختم نبوت کا، صحابہ کرام کو مفہوم کیا سمجھایا؟ جس نے دعویٰ کیا کہ اللہ کے نبی نے رعایت کی ہے، صحابی رسول کو بھیجا کہ اس کا کام تمام کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت میں کبھی نرمی نہیں کی. تو جب آپ نے نرمی نہیں کی تو ہم نرمی کرنے والے کون ہیں؟ اگر آپ کا ذہن حاضر ہو تو سورۃ اللہب آخر میں جو ہے، آخری پارے میں تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی تفسیر پڑھیے. اس کی تفسیر میں ابو لہب کا اور ان کے 2 بیٹوں کا جنہوں نے زیادتی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے رشتہ طے کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانا،
قصہ مختصر کہ اس پر جب عذاب آیا، کیونکہ ابو لہب نے میرے نبی کو بلا کر ان کی توہین کی تھی نا، جب دعوت اسلام اللہ کے نبی نے دی تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ہے، تبن لکا، تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائیں، تو ہلاک ہو جائے۔ اور عربی محاورے میں تبت یدا سے مراد یہ ہے کہ تو پورا جسم تیرا ہلاک ہو جائے، یہ محاورہ ہے۔ تو ابو لہب جب آخر میں طاعون کی بیماری سے مرا اور اس کا وہ بیٹا جس نے اللہ کے نبی کی توہین کی تھی، عتبہ، عتیبہ، معتبہ، یہ ان کے 3 بیٹے تھے ابو لہب کے، وہ یمن اس جگہ پر وہ جب اوپر چڑھ گیا تو شیر وہیں پہنچا اور اس نے دھاڑا اور خون آلود کر دیا، اس کو چیر پھاڑ دیا۔ جب اللہ کے نبی کی توہین کرنے والوں کو جانور برداشت نہیں کر سکتا تو مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ آگے دیکھیے جی، یہ کچھ حوالہ جات میں نے دیے، آپ دیکھ سکتے ہیں جی۔ یہی پارہ نمبر 1 ہے، سورہ البقرہ جی، آیت نمبر ہے 87۔ اس کو آپ پوری طرح غور سے دیکھیے جی گھر جا کر۔ اس کے بعد دیکھیے جی آیت نمبر ہے میرے پاس 101، سورت یہی ہے البقرہ، یہ سب سے بڑی سورت ہے قرآن مجید کی۔ اس کے آگے دیکھیے جی آیت نمبر ہے جی میرے پاس 186۔ آپ کاغذ قلم ہے لکھ لیجئے، ورنہ انڈر لائن کر دیجئے اور گھر جا کر اس کو خوب دیکھیے تاکہ جو پروگرام ہے اس کا آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اس کے آگے ہے جی یہ آیت نمبر 137 بھی ہے، اسی سورت البقرہ کی آیت نمبر 137۔ اس میں جہاں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی دلیل ہے، وہاں صحابہ کرام کے ایمان کامل ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اس کے آگے دیکھیے جی آیت نمبر 151، یہ سورت البقرہ کی جی، اس کو بھی خوب دیکھیے جی۔ اس کے بعد چلیے جی، یہی ہمارے ہاں ابھی تک سورہ البقرہ چل رہی ہے، اور اس میں جو آیات ہیں وہ بھی بہت ہے، لیکن میں نے کچھ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ آیت نمبر دیکھیے جی 214، اس پر آپ غور کریں گے تو جھوم جھوم اٹھیں گے، یہاں تک کہ یہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، آخر میں جو یہ کہا اس کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، لیکن اللہ کی مدد تو آ گئی۔ تو اس سے جو ختم نبوت کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ اور میرے نبی نے اس کو پکارا جس نے میرے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا تھا۔ اور یاد رکھنا، نبوت محنت سے نہیں ملتی، کسب سے نہیں ملتی نبوت، اور عبادت و ریاضت سے نہیں ملتی نبوت۔ نبوت اللہ کی عطا ہے۔ اللہ ساری کائنات میں جس سر کو منتخب کرتا ہے اللہ اس پر تاج نبوت سجاتا ہے۔ اور ہمارے استاد تھے حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب PhD رحمت اللہ تعالی علیہ،
وہ فرماتے تھے کہ ایک ہے معاملہ عطائی، ایک ہے ارتقائی۔ ارتقائی کیا ہے کہ نیچے سے اوپر جانا۔ اس نے محنت کی، پہلے پہلی میں تھا، پھر 5ویں میں، پھر 10ویں میں، یوں پڑھ گیا، یعنی نیچے سے اوپر جا رہا ہے۔ اور ایک ہے عطائی، جو اللہ عطا کرتے ہیں۔ تو نبوت ارتقائی نہیں ہوتی، نبوت جو ہے وہ عطائی ہوتی ہے، اور بحث ارتقائی پر ہو سکتی ہے، عطائی پر نہیں ہو سکتی۔ یعنی ختم نبوت پر بحث ہی نہیں ہو سکتی۔ میں اگلی آیات میں یہ ثابت کروں گا کہ کوئی شخص کہے کہ سورج پر بحث کرو، میں نہیں مانتا سورج کو، تو آپ خود بتائیے جو سورج کو دیکھے اور اس کی آنکھیں بھی ہوں، اندھا نہ ہو، اور پھر وہ کہے کہ سورج کی چمک پر بحث کرو، بحث نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بحث دیے پر ہوا کرتی ہے۔ سورج پر کیسے بحث کرو گے؟ سورج کے بعد تو سورج سے بڑھ کر کوئی روشنی کا آلہ ہی نہیں ہے۔ بھئی بحث ہوتی ہے اس سے اوپر کوئی چیز ہو، اس سے اوپر کوئی چیز ہو، اس سے اوپر کوئی چیز ہو، تو کیسے بحث کرو گے؟ اگر آپ سچ پوچھیں تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ سراجا منیرا جو کہا گیا ہے کہ چمکتا دمکتا ہوا سورج، آپ مجھے بتائیں کہ دیا ہے تو روشنی زیادہ چاہیے، اس سے زیادہ آپ بجلی استعمال کریں گے، وہ بھی ہو تو پھر آپ زیادہ روشنی والا بلب لے آئیں گے، وہ بھی ہو تو پھر اور زیادہ۔ اللہ نے فرمایا میں نے رات کو بنایا ہے اور رات پر ستارے بنائے ہیں چمکتے دمکتے ہوئے، آپ ان کو دیکھیے۔ اور میں نے چاند بنایا ہے، اور چاند کا عروج 14ویں کی رات ہوتا ہے، پھر وہ بھی صبح ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر میں نے سورج کو بنایا ہے، سورج دن کو روشن کرتا ہے۔ قرآن نے میرے نبی کو سورج قرار دیا ہے، تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ سورج کے مقابلے میں کوئی اور سورج ہے؟ جب سورج کے مقابلے میں سورج نہیں آ سکتا تو میرے نبی کے بعد نبی کیسے آ سکتا ہے؟ اور ایک بات اور کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کی سورہ الرحمن، اس میں الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اپنے وقت مقررہ کے مطابق نکلتے ہیں، برسوں سے وہ ایک مخصوص وقت میں ایک مخصوص موسم میں نکل رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ سورج کا جو ٹائم ہے کوئی اور نہیں جو سورج کے نکلنے کے ٹائم کو آگے پیچھے کر سکے۔ ارب سال سے جو مقرر ہے اس کے مطابق سورج نکل رہا ہے۔ جب وہ سورج کے نکلنے کے وقت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ سورج کا خالق اللہ ہے، تو پھر جس خالق نے سورج بنایا ہے اسی خالق نے اپنے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ جس طرح سورج کے وقت میں کوئی آگے پیچھے انسان نہیں کر سکتا، تو اسی خدا نے میرے نبی کو آخری نبی بنایا ہے۔ میرے نبی کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اب ذرا یہ جو قادیانی ہے بڑے چکر باز ہیں، بڑے جھوٹے ہیں۔ جہاں اللہ نے میرے نبی کی تعریف کی ہے قرآن میں، وہیں یہ
جیسے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے ساری کائنات کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی و وافی بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ المائدہ میں ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین تمام کر دیا ہے۔ جس طرح روشنی کے سلسلے میں سورج بدرجہ اتم آخری درجے پر روشن ہے، اسی طرح جو نبوت کا سلسلہ ہے، اس نبوت کا سلسلے کی آخری اینٹ، آخری کڑی اتمام نبوت کے سلسلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ جس طرح سورج کے بعد سورج سے بڑھ کر کوئی روشنی کا آلہ نہیں ہے، اسی طرح میرے نبی کو پر سارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب فرمایا قیامت تک اور کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اب جی آیات بہت ساری ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، یہ ذرا تھوڑا سا اور آپ توجہ کریں گے سورہ الاحزاب میں۔ ایک تو آیت نمبر 40 ہے، ایک آگے ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب یہ درود بھیجتے ہیں اللہ۔ یہاں علماء نے تشریح کی ہے کہ 3 درجے ہیں تحفہ درود بھیجنے کے۔ ایک تو عام آدمی جب اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہے تو اس پر رحمتیں بھی آتی ہیں، برکتیں بھی آتی ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ ایک ملائک بھیجتے ہیں، جب ملائک اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے نبی کے درجات جو تحفہ درود و سلام میں ہے وہ مسلسل قیامت تک اللہ نے جو ڈیوٹی مقرر کی ہے اس کے مطابق قیامت تک وہ بھیجتے رہیں گے۔ اللہ بھیجتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بھیجتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو جو خصوصیات عطا کی تھی، میرے نبی کو جو عنایات عطا کی تھی، میرے نبی کو جو درجات اور مراتب عطا کیے تھے وہ ختم نہیں ہوئے قیامت تک۔ اب لفظ قیامت تک پر آپ ذرا غور کریں گے، سورہ الرحمن میں ہے کل من علیہا فان، دوسری جگہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر چیز پر موت آئے گی، ہر ذی روح پر موت آئے گی۔ اور یہاں کہا اللہ بھیجتے ہیں تحفہ درود و سلام۔ تو ایک وقت تو آئے گا کہ جب دنیا فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان، جو اس زمین پر ہے سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ تو میری درخواست ہے آپ ذرا غور کیجئے، اللہ جب قیامت کے دن بھیجے گا، اللہ تو فانی نہیں ہے، اللہ کے سوا تو ہر چیز فانی ہے نا، اللہ تو باقی ہے، اللہ تو لم یزل لا یزال ہے، اللہ تو ابد الاباد تک ہے، اور اللہ کے نبی اللہ کے قانون اور ضابطے کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو ان اللہ کا پھر کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر چیز، ذرا غور کریں گے آپ، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ لا فانی ہے، وہ اس وقت بھی اللہ میرے نبی پر درود و سلام بھیجے گا جب میرے اللہ کا ذکر کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی ہوگا ہی نہیں تو ذکر کون کرے گا؟ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ میں تحفہ درود و سلام بھیجوں گا، تو آپ بتائیے کس پر بھیجا جا رہا ہے؟
آپ کا بھی درود ابراہیم ہی پر غور کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ انسان کہہ رہا ہے باری تعالی میں اس لائق نہیں کہ اپنے نبی پر تحفہ درود و سلام بھیج سکوں. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں اللہم میرے باری تعالی میرے حق تعالی صلی امر کا صیغہ ہے تو اپنی مہربانی سے تحفہ درود و سلام بھیج. تو یہ دونوں چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے جن پر ملائک بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی درود بھیجتے ہیں. اب آخری آیت اور اس کے بعد تھوڑی سی چیزیں ضروری. یہ آیت نمبر 40 آپ نے بار بار سنی ہے. تشریح میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، شادی جب ان کی ہو گئی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اہلیہ محترمہ تھی. آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھی. السیدت خدیجہ والسیدت عائشہ والسیدت حفصہ والسیدت سودہ والسیدت جویریہ والسیدت ماریہ قبطیہ والسیدت میمونہ والسیدت صفیہ والسیدت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان والسیدت ام سلمہ بنت سہیل والسیدت زینب بنت خزیمہ والسیدت زینب بنت جہش رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وسلام اللہ تعالی علیہم اجمعین وسلام اللہ تعالی علیہن. یہ دیکھ لیجیے کہ یہ تھی. تو اس کے بعد حکم آ گیا کہ منہ بیلا بیٹا جو ہے نا، بولنے والا منہ بولا بیٹا، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا. تو نبھا نہ ہو سکا، انہوں نے طلاق دی. میرے نبی نے اس سے شادی کی. اس پر منافقین نے واویلا کیا. تو قرآن نے یہ بتایا ما کان محمد، نہیں ہے حضرت محمد. محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اور ایک ترجمہ یہ ہے جس طرح اللہ کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں، میرے نبی کی نبوت میں کوئی شریک نہیں. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، آنے نہیں بعد میں. ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اور آپ عربی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. الصبی، صبیان سواد کے ساتھ بچے کو کہتے ہیں، طفل بھی کہتے ہیں. اور رجل جو بلوغت کے بعد آدمی ہوتا ہے اس کو عربی میں رجل کہتے ہیں. میرے نبی کے خاندان پر غور کر لیجئے، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. اللہ نے میرے نبی کے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیر کا بیٹا پیر ہوتا ہے، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا ہے، مولوی کا بیٹا مولوی ہوتا ہے، حافظ کا بیٹا حافظ ہوتا ہے، نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے. اللہ نے تینوں کو اپنے پاس بلا کر یہ کہا کہ آج کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے. قرآن کھولیے جگہ جگہ انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. فرمایا کہ یہ لوگ جو تانے دیتے ہیں نا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے بیٹے تو اللہ کے پاس چلے گئے، کوئی بھی نہیں ہوگا. تو اللہ نے فرمایا جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کی جڑ ختم ہو جائے گی، میرے نبی کا ذکر قیامت تک رہے گا.
اعطیناک الکوثر، جو کوثر عطا کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، جس کو سب سے پہلے عطا کی جائے گی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ان چیزوں پر غور کرنا ہے۔ کوئی بھی مردوں میں سے تمہارا باپ نہیں، یعنی کوئی جوان ہی نہیں ہوا نہ کوئی اور، ولیکن رسول اللہ، اور آپ روحانی طور پر اللہ کے نبی ہیں۔ روحانیت بھی سمجھ لیجئے، میں بس زیادہ وقت نہیں ہے، بس رزق حلال کمائیں، روٹی لے آئیں اور روٹی سامنے اور بسم اللہ پڑھ کر آپ شروع کریں، تو آپ نے جو بسم اللہ پڑھی ہے یہی روحانیت، کیونکہ باقی تو پہلے حلال کا ہے نا معاملہ۔ کوئی روحانیت ایسی چیز نہیں ہے، یہ بھی قادیانی دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ علیحدہ چیز ہے۔ بھئی قرآن سے بڑھ کر روحانیت کہاں ملے گی آپ کو؟ نبی پر درود بھیجنے سے بڑھ کر آپ کو کہاں روحانیت ملے گی؟ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم علماء نے لکھا ہے، خاتم کے معنی ہے مہر کی، تو ڈاک خانے والے یا آج کل بھی ٹی سی ایس والے جو ان کے پاس لفافے ہوتے ہیں، امانت ہوتی ہے، وہ ایک مخصوص کپڑے کے بستے میں ڈال کر پھر مہر لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی اس کے اندر اور لفافہ نہ ڈال سکے اور نہ کوئی نکال سکے جب تک کہ منزل تک نہ پہنچ جائے۔ تو مسئلہ تو حل ہے۔ خاتم کے معنی مہر کے، مہر آخر میں لگتی ہے۔ جس طرح کپڑے کے بستے میں کوئی اور لفافہ نہیں ڈالا جا سکتا، اس طرح میرے نبی کے ہوتے ہوئے کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میرے نبی کی نبوت قیامت تک ہے۔ اب اس کی ایک دلیل دے دیتا ہوں، پھر وقت مختصر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں محترم ڈاکٹر صاحب، بے شمار معجزات۔ ایک معجزہ آپ جو ہے جانتے شق القمر کا بھی ہے، شق القمر، یہ چاند دو ٹکڑے ہوا۔ آپ جدید تعلیم یافتہ ہے، جامعہ پنجاب لاہور کی تحقیق اور مصر کی یونیورسٹی کی تحقیق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حساب سے تحقیق کی اور آج بھی انہوں نے کہا کہ یہ چاند میں ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے، بڑی لکیر جو ہے واضح طور پر ایک ہے جس سے پتہ چلتا ہے چاند دو ٹکڑوں میں ہے۔ اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا تھا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آج تک جو دو ٹکڑے ہوا ہے کوئی اس کو ایک بنا سکا ہے؟ میرے نبی کا معجزہ ہے نا۔ تو جب چاند دو ٹکڑے ہیں، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے۔ نہ قرآن میں کوئی تغیر و تبدل آج تک کر سکا ہے، نہ اس چاند میں کوئی تغیر و تبدل کر سکا ہے۔ تم کہتے ہو کہ نبی کے بعد نبی آئے گا، میں کہتا ہوں میرا وہ سچا نبی ہے کہ میرے نبی کے معجزات کے بعد میرے نبی جیسا معجزہ بھی کوئی نہیں لا سکتا۔ نبوت تو بڑی دور کی بات ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب ذرا آپ تھوڑا سا غور فرمائیے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہمیں کیا پتہ چلے گا یہ مرزائی ہے یا قادیانی ہے، لیکن یہ واحد مسئلہ ہے دنیا کا کہہ رہا ہوں، کہ جس پر دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کو اس مسئلے پر اعتراض نہیں ہے۔ مسلمان جتنے بھی کمزور ہو جائے، لیکن جب یہ مسئلہ آتا ہے کمزور سے کمزور مسلمان ہم مولویوں سے آگے ہوتا ہے۔ غازی علم الدین شہید تو مولوی نہیں تھا نا، ممتاز قادری تو مولوی نہیں تھا۔ ہم کہتے رہتے ہیں
کہنے کا اجر و ثواب ملے گا، جو سب کچھ کر کے دکھاتے ہیں اصل تو جنت کے حقدار ہی وہی۔ اچھا، اس موضوع پر پھر صحیح پہچان یاد رکھیے، ہر قادیانی کی ہاتھ کی انگلی میں پہلے تو صرف دایاں ہاتھ تھا، اب بایاں بھی استعمال کرتے ہیں، اس میں انگوٹھی ہوتی ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے الیس اللہ بکاف۔ یہ نشانی ہے کہ وہ قادیانی ہے۔ ان کی دکانوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے الیس اللہ بکاف، جو نشانی ہے اس بات کی کہ یہ قادیانی ہے۔ ان کی عورتوں کا جو پردہ ہے وہ پلو جو ہے وہ ناک کے نیچے سے اوپر لے جاتی ہے، وہ قادیانی خواتین ہوتی ہیں۔ قادیانیوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ آپ سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، چائے پلائیں گے، دکھ سکھ میں ظاہری طور پر شریک ہو جائیں گے، پھر کہیں گے ہمارے مرزا صاحب تو یوں ہیں یوں ہیں۔ انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ایسے مولوی جھوٹ بولتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے ہم تو اس کو پیر مانتے ہیں۔ میں ایک عربی کی تقریض تعلیم کے سلسلے میں، ہم تو کہتے ہیں معلمین، استادوں کے بھی استاد، لاہور میں تھا تو وہاں یہی اعتراض ہوا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو نبی نہیں مانتے، استاد صاحب لیکچر دے رہے تھے، ہم تو ان کو ولی مانتے ہیں۔ تو میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا جھوٹ بول رہے ہو، جب ایک آدمی مسلمان ہی نہیں ہے تو ولی کیسے بن گیا؟ اور بھائی ولی بننے کے لیے تو مسلمان ہونا ضروری ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اور کلمہ والے کے لیے حضور کی ختم نبوت پر یقین ضروری ہے۔ قادیانی ہو یا لاہوری ہو، جتنا مرضی جھوٹ بولے، کافر کافر ہی ہے۔ جس طرح نکلے ہوئے سورج کا انکار ممکن نہیں ہے، اسی طرح قادیانیوں کا کفر کا انکار ممکن نہیں ہے، کافر ہے۔ آج کل چھوٹے موٹے لوگ، اللہ ان کا بھلا کرے، ان کو ہدایت دے، وہ مسرور احمد بھی اور باقی بھی مولوی کہتے رہتے ہیں تمہارا کسی مولوی سے واسطہ ہی نہیں پڑا۔ اگر مرزا ناصر احمد اتنا قابل تھا تو 13 دن 15 دن اسمبلی میں بحث ہوئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، اور پھر جب یہ بن ٹھن کے گیا، کیونکہ ہم مولوی غریب لوگ بھی ہوتے ہیں اور بعض پیسے والے ہیں تو کنجوس بھی ہوتے ہیں، بن ٹھن کے نہیں رہتے۔ اسلام نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑے پاک صاف بن ٹھن کر رہیے، گندگی سے دور رہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کے گردن پر زور سے تھپڑ مارا جو طواف کر رہا تھا اور نیچے گردن کی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا گردن اٹھا کے طواف کر، کہیں کافر یہ نہ کہے کہ مسلمانوں کی گردنیں ٹوٹ چکی۔ آپ کو نہیں پتا کہ بہت ساری بحثیں ہوئی، میں خاص بات کر رہا ہوں۔ ان کا خلیفہ پگڑی پہنتا ہے، اٹکل پہنتا ہے، بڑی داڑھی رکھتا ہے، عام ان کے مریدین اس طرح نہیں کر سکتے، ان کو پیچھے رکھا ہوا ہے۔ یہ مرزا ناصر، اس کے بعد مرزا طاہر، اب مرزا مسرور ہے نا، تو میں نے ان ساروں کو دیکھا ہوا ہے قریب سے، میرا واسطہ پڑا ہے۔ وہ دور تھا جب ابن امیر شریعت سید عطا المحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاتے تھے اور ہم بھی ساتھ ہوتے تھے، اور مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ میرے استاد تھے، بڑے بڑے علماء کرام سے میں نے فیض حاصل کیا ہے۔ تو اس نے کیا کہا آخر میں جب دیکھا نا کہ کچھ نہیں ہوتا، تو مرزا نے کہا جی یہ ان مولویوں کا تو کام ہے کافر کہنا، دیکھو جی فلاں فلاں کو کافر کہتا ہے، فلاں فلاں کو کافر کہتا ہے، انہوں نے ہمیں کہہ دیا تو کیا ہوا؟ تو اس وقت مفتی صاحب نے جواب دیا جھوٹ مت بولو، جو کہتے ہیں لیکن یہ جن کا تم نے نام لیا یہ سارے کے سارے مل کر کہتے ہیں کہ تم کافر ہو۔
دوسرا سوال کہ دیکھو جی آج بھی کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں۔ کون کہتے ہیں ہم کافر نہیں ہیں؟ یہ میں نے کہا نہیں ہے، کافر تو ہیں۔ اگر آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس بدبخت ملعون زمانہ، منحوس زمانہ مرزے نے یہ بات لکھی ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ گندگی کی پیداوار ہے۔ دوسری جگہ پر کہا بغایا ہے، یعنی کنجری کی اولاد ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم کہتے ہیں قادیانیوں کو کافر، قادیانیوں کو کوئی نہیں روکتا کہ وہ برسر عام کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے۔ کافر تو انہوں نے سب کو بنایا ہے، ہم نے کب بنایا ہے؟ تم تو اپنے کرتوتوں سے بنے ہو۔ وقت کم ہے، اس پر آپ ذرا غور کریں گے۔ مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہمیں آپ تنگ نظر تو کہتے ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن آپ بھی سوچئے، آپ ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے۔ ایک بہت بڑے مل کا مالک آیا، میں نام نہیں لینا چاہتا، اور اتفاق سے وہ مل کا مالک ہماری طرف تھا۔ کہا کہ جلندری صاحب آپ ہمیں اجازت دے دیجئے اور لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہم مسلمان ہیں تاکہ میں الیکشن لڑ لوں۔ تو حضرت جلندری صاحب نے فرمایا یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ مسلمان ہیں، اب آپ جاؤ الیکشن کے بعد آنا۔ تو اس نے کہا پھر کیا فائدہ، پھر تو سارا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا، الیکشن کے لیے تو میں آیا ہوں آپ کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ لکھ کر دو اسٹامپ پر کہ میں قادیانیوں کو کافر کہتا ہوں، قادیانیوں کے پیروکاروں کو کافر کہتا ہوں، اور جو ختم نبوت کا انکاری ہے اس کو کافر کہتا ہوں۔ اس نے کہا جی یہ تو مشکل ہے۔ اس نے کہا جا بھاگ جاؤ، آپ ان کی نبض پر ہاتھ رکھیں، قادیانیوں سے کہے کہ یہ مرزا غلام احمد بھی نہیں کہنا چاہیے، قادیانی کو کیا سمجھتے ہو؟ وہ جو کہے کہ کیا اس کو کافر سمجھتے ہو یا نہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ تم اس وقت تک سچے مسلمان نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے آپ کو اپنے اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ ہمارا عقیدہ ہے جو میرے نبی کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے اور سمجھانے کے باوجود بھی اس کو مانتا ہے وہ بھی کافر ہے، اس لیے کہ اس نے میرے نبی کے آخری نبیوں نے بھی شک کیا ہے، اور شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ان کی کتابیں دیکھیے، میں تو کہتا ہوں یہ بھی نہ دیکھیے، فضول ہے، یہ شرارتی ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ یہ کرتے کیا ہے؟ کیا یہ فری میسن کی پیداوار نہیں ہے؟ کیا یہ فرنگی سے پیسے لے کر مسلمانوں میں انتشار پیدا نہیں کرتے، لڑائیاں نہیں کرواتے؟ ہمارے ایک اور استاد تھے مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے تھے کہ اگر دریا کے درمیان میں بھی دو مچھلیاں آپس میں لڑ پڑے تو سمجھ لینا یہ بھی قادیانیوں کی شرارت ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ قادیانیوں کی ایک سازش پکڑی گئی کہ پاکستان کے اہم اداروں میں انہوں نے چپڑاسی اپنے لوگوں کو بھرتی کرایا تاکہ چپڑاسی کے ذریعے ساری معلومات لیں۔ آخری بات ہمارے استاد کی ہے، سن لیجئے، مناظرہ ہوا تھا قادیانیوں سے، ان کا نام تھا حضرت علامہ خالد محمود PhD رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ کسی دور میں شریعت کورٹ سے کی جو رٹیں دائر ہوتی تھی سپریم کورٹ میں، ان کے بھی جج تھے، اور زیادہ تر انہوں نے وقت باہر گزارا ہے۔ مناظرہ ہو گیا قادیانیوں سے، مولوی مل نہیں رہے تھے،
ہم مولوی اتنی جلدی تو نہیں ہوتی جو اس موضوع کے اسپیشلسٹ، بہت کم دستیاب ہے. انہوں نے کہا بھی مارے گئے. اب کس کو لے آئے؟ میں نام نہیں لینا چاہتا. وہ گئے تھے جو دعوے دار تو ہیں لیکن نبی کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب کچھ نہ بن پڑا تو ایک نے کہا کہ یار وہ علامہ خالد محمود صاحب ان کو بلاؤ. اب قادیانی تو میدان میں آ چکا تھا. علامہ صاحب کو بلایا. اب علامہ صاحب کو تو پتہ ہی نہیں. وہ زبردستی پکڑا اور سٹیج پہ بٹھا دیا کہ موضوع کیا ہے، شرائط کیا ہے، مناظرے کے اصول ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں. یہ ہمارے لوگ بھی تھوڑا سا سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جس نے بات کی وہ مناظر بن جاتے ہیں. تمہارا کام نہیں ہے، مولوی کو سپرد کرو. مولوی جو دن رات کھاتے رہتے ہیں نبی کے نام پر، یہ کام نہیں آئے گے. آپ سے تو وہ چار باتیں ایسی کریں گے، آپ چپ ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر مسئلہ وہی کا وہی. حضرت علامہ خالد محمود PhD رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ہاں جی کیا بات ہے؟ ان کا جی یہ ہے جی وہ ہے جی فلاں ہے جی فلاں. اس نے کہا اچھا کیا کیا؟ میں خود دکھوں گا. کاغذ لیا، پڑھ لیا. یہ بھی تجربہ ہوتا ہے. اس نے اگلی بات کی، دیکھو جی یہ یا محمد نہیں کہتے، یا اللہ کہتے ہیں صرف، لہذا یہ کہتے ہیں ہم تو یا محمد کے قائل ہیں، ہم مرزا کو نبی مانتے ہیں. علامہ تو علامہ تھا. علامہ نے کہا علمی باتیں نہ چھیڑا کرو. او لوگوں، آپ نے کہیں سعودی عرب میں یا اللہ کے بعد یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا ادھر دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا ادھر مرزا ہے، ادھر مرزا کے پیروکار. وہ افغانستان والوں نے کہا تھا نا مرزا کو اینجا بیا انڈیا آنا تیرا پتہ کروں تو ہے کڑی شے. پھر آج تک وہاں تو قادیانی نہیں ہے نا، بہت شاید ہو. تو علامہ صاحب نے فرمایا یہاں لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد، یعنی یا اللہ ہے یا محمد ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول. وما علینا الا البلاغ. آپ کو اجازت ہے کہ آپ کوئی سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مطمئن کروں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. جی نہیں دعا کر دیں. پھر تو سوال ہے تو بتائیے. جی میں نے بتا تو دیا. دیکھیے یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید کے بارے میں آیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس پر کوئی شک. ھدی للمتقین، نشانیاں بتا رہے ہیں کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ متقین کے لیے یہ باعث ہدایت ہے قرآن. آگے متقین کی باتیں چل رہی ہیں. تو متقین میں سے ایک تو یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو ان کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے، اتارا کیا ہے؟ قرآن ہے. تو قرآن میں جو اللہ نے پہلے نازل کیا ہے، یعنی سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، یا داؤد شریف اور انجیل زبور وغیرہ کی، وہ بھی اس میں ہے. تو وہ پہلے جو کتابیں اللہ نے اتاری ہیں وہ اس کے بھی اقراری ہیں. کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو انکاری نہیں ہے، کوئی مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو انکاری نہیں ہے، کوئی مسلمان تورات اور زبور کا تو انکاری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ انکاری نہیں ہے، یہ ان کے نام کو استعمال کر کے اپنے آپ کو مسیح موعود کہلاتے ہیں. ہمیں انکار اس سے ہے کہ یہ 2 نمبر بنے ہوئے ہیں. وہ تو اللہ کے سچے نبی تھے اور جو قاعدہ اور ضابطہ ہے اس کے مطابق تشریف لائیں گے. جی اور یہ قادیانی جو
میرا ایک شاگرد ہے، یہ تھوڑا سا تعلیم و تعلم سے ہمارا بھی تعلق ہے، وہ ماشاءاللہ ذمہ دار ہے، جاگیردار ہے، اور اگلی بات یہ اوپر ہے پنچایتی ہے، تو اس کے بارے میں مجھے شکایت آئی کہ وہ ذرا قادیانیوں کی طرف جا رہا ہے۔ میں چلا گیا، اس نے عزت افزائی کی، کیونکہ ہمیں بھی اپنے استاد ہونے پر اپنے قابلیت اور صلاحیت اور اپنے گزرے ہوئے وقت پر ناز تھا۔ ہمارا شمار ان اساتذہ میں ہوتا ہے، ہم نے کبھی کسی شاگرد سے چائے لے کر بھی نہیں پی، اپنے پیسے دو پیو۔ خیر، تو اس سے میں نے بات کی تو اس نے کہا وہ جی فلاں آتا ہے مجھے لے جاتا ہے، تو باقی تو میں نہیں، وہ تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے 1.5 گھنٹہ تقریر سنی، انہوں نے اچھی باتیں کی۔ میں نے کہا بیٹا ان کی بڑی کتابوں میں سے تذکرہ چھوٹی کتاب ہے یا بڑی ہے؟ تو اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ اصل قرآن ان کا وہی ہے، بدبختوں کا، اس پر بحث کی پھر ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا وہ کہنے مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے کہا چلو 1000 صفحے کی کتاب، اب آپ ساری پڑھیں۔ آپ نے ساری تو نہیں پڑھنی، کچھ پہلے پڑھ لیں گے، کچھ درمیان میں، کچھ آخر میں۔ تو انہوں نے 1000 صفحے کی کتاب میں کسی صفحے پر جا کر 2 4 5 سطروں میں اپنی بے ایمانی شامل کرنی، 2 نمبر شامل کرنی۔ پھر کہیں گے یہ تو استاد جی ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ میں نے کہا پتہ اسے چلے گا جو اول سے آخر تک پڑھے گا۔ تو میں نے کہا جب تجھے معلومات نہیں ہے تجھے تو وہ گمراہ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں قادیانی کیا لیسا نہیں، اللہ بے کاف کافی، کیا اللہ ہمیں کافی نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ احمدیت، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جماعت احمدیت پوری دنیا پر چھا جائے گی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمیں کافی ہے۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ان کی چالاکیاں ہیں، اور یہ حوریں جو پیش کرتے ہیں، یہ ان کی چالاکیاں ہیں، 2 نمبریاں ہیں۔ یہ روتے پیٹتے ہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں خواہ کافر بنایا جا رہا ہے۔ تم نے تو مسلمانوں کی علمی، تحقیقی، اخلاقی اور نسبی جائیداد پر قبضہ کر رکھا ہے، تم کیسے مسلمان ہو؟ دیکھو قرآن مسلمانوں کا ہے، یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، اذان مسلمانوں کی ہے، ہم مانتے ہیں۔ اسی لیے ضیاء الحق صاحب نے 84 میں وہ علامات جو مسلمانوں کی ہے، شاعر اسلام کہہ لیجیے، ان کا استعمال ممنوع قرار دیا ہے۔ یہ اپنے مقصد رکھتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں ہماری طرح کلمہ پڑھتے ہیں، وہ دوبارہ تحقیق کریں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہم پڑھتے ہیں، وہ محمد کی جگہ بدبخت اصل ان کا کلمہ احمد کا ہے، لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ۔ اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں، کسی قادیانی کے پاس جائیں، آپ کو کوئی دنیا کا کام پڑ جائے تو وہ آپ سے پوچھے کیا نام ہے آپ کا؟ نذیر احمد۔ ابو کا نام وزیر احمد۔ جو پوچھتا جائے احمد ساتھ ملائیں گے، وہ آپ کو علیحدہ لے جائے گا اور کہے گا آپ تو ہمارے مذہب اور مسلک کے حکم کرو کیا ہے۔ تو بھائی میرے مسلمان بھائی، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیلیں میں نے اس لیے دی کہ کچھ آپ کو پتہ چل جائے، جب ہم ہیں نبی کے عاشق رسول کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، سورج کو دیکھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ بغیر کسی دلیل کے میں کہتا ہوں کہ قادیانی کائنات کا بڑا کافر ہے، کائنات سے غلیظ ترین قادیانی کافر ہے، عیسائی سے بڑا کافر ہے، یہودی سے بڑا کافر ہے، رافضی سے بڑا کافر ہے، خارجی سے بڑا کافر ہے، ہندو سے بڑا کافر ہے، سکھ سے بڑا کافر ہے، اور بقول میرے استاد کے استاد
سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہ یہ وہ فتنہ ہے کہ اس جیسا فتنہ پہلے کبھی نہیں آیا. تو اس لیے اس فتنے کے سرکوبی کے لیے دلائل مت دیکھیے، نبی سے محبت کا اظہار کیجیے. جو شخص یہ کہے کہ نبی کے بعد اور کوئی نبی آئے گا، چاہے وہ تشریح کہے، غیر تشریح کہے، امتی کہے، غیر امتی کہے، ذلی کہے، بروزی کہے، جس سطح کا کہے، وہ غلط کہتا ہے، ایسا شخص کافر ہے. باقی پھر صحیح یہ کبھی آپ درس میں تشریف لے آئے تو وہاں ہو جائے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ اپنے فضل و کرم اور اپنی مہربانی سے جن احباب نے یہ ختم نبوت سیشن کا اہتمام کیا ہے ان کی کوششوں کو قبول اور منظور فرما. یا اللہ جو ساتھی اپنے دنیاوی امور میں سے وقت نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان کے لیے یہ لمحہ، یہ وقت اور یہ ٹائم قیامت کے روز باعث نجات فرما. یا اللہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی روز محشر شفاعت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور کا سچا عاشق بنا، حضور کا محب بنا، صحابہ و اہل بیت کا وفادار بنا، سچے اولیاء اللہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اچھے لوگوں کی محفل میں جانے کی توفیق عطا فرما، برے لوگوں کی محفلوں سے ہمیں بچا. ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.